الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. باب التخلی عند قضاء الحاجہ، یہ اس باب کی دوسری روایت ہے. پہلے روایت کے متعلق آپ نے سنا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے تھے، حضور کا ارشاد ہے کہ کانا اذا ذهب المذهب ابعدا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ذکر فرما رہے ہیں. حضور جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو دور جاتے تھے. آپ کو بتایا کہ مذہب میں دو احتمال ہے، یہ مصدر لینی ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا اے ذهابا خاصا، ایک خاص جانا، یعنی وہ قضاء حاجت کے لیے جانا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی مقدر ہوگا اذا ذهب فی المذهب ابعدا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ابعدا کے متعلق آپ کو بتایا کہ یہ متعدی ہے، ابا اس کا مفعول محذوف ہے، ابعد نفسه عن الناس، اور لازمی بھی ہو سکتا ہے. کبھی متعدی لازمی کے معنی میں، ابعدا باب افعال جو ہے بعودا کے معنی میں ہے، بعودا نفسه عن الناس. بہرحال بعودان الناس بس. اور ایک رہ گئی یہ بات کہ چونکہ اس روایت کا آغاز جو ہے حدثنا سے ہوتا ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، متقدمین متاخرین کا الگ رائے ہے. اور شروع میں حدثنا ہو یا اخبرنا ہو اس کو پورا لکھے جاتے ہیں، اور درمیان میں حدثنا کے لیے پھر ثنا یا صرف نا اختصاراً لکھے جاتے ہیں، اور اخبرنا کے لیے جو ہے انا آتا ہے. اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب حدثنا کا اس طرح کے تخفیف کر کے ثنا پڑھیں گے تو وہاں پہ قالا پڑھنے میں مقدر ہوگا. بات سمجھنا ہی نہیں، لکھا نہیں جائے گا لیکن پڑھا جائے گا. جیسے حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ ابن کعنب الکعنبی قال حدثنا عبدالعزیز. بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح اس سے پہلے جتنی بھی آپ مشکات وغیرہ پڑھ چکے ہیں اصول کو تعلیقات کہتے ہیں، جن میں سندیں نہیں ہوتے ہیں اور صرف متن حدیث ہوتا ہے. اور صحیح سلسلے میں چونکہ اسناد بھی ہیں، تو یہاں آپ کو بتایا کہ عبدالعزیز ابن محمد یہ دراوردی ہے، فارسی النسل ہے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، بخاری کے روات میں سے ہیں، البتہ سی الحفظ سے ہیں. اور اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اور اس سے روایت تبع لیتا ہے، اور مقرون بالغیر. اور پھر آگے جو دوسری روایت اس باب کا مصنف رحمہ ذکر فرما رہے ہیں، پہلے راوی اس کا مسدد ہے. اور جس طرح عبداللہ ابن مسلمہ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور استاذوں میں سے ہیں، اسی طرح مسدد بھی امام ابو داؤد کے مشہور اساتذہ میں سے ہے. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کثرت سے مسدد سے روایت لیتا ہے، کثرت سے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے متعلق پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نام کے اندر ایک عجیب تسلسل ہے، جسے ذکر کیا جاتا ہے کہ محمد ابن مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرابل ابن ارندل ابن سرندل. بات سمجھ میں
تو پورا نسب نامہ اسی طرح ہے. اور صاحب فضل نے تفصیل کے ساتھ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہو تو اس کے نسب نامے کو لکھ کے تعویذ بنا کے پہنائے جائیں تو بخار فوراً اتر جائیں گے. اور اسی طرح اگر کسی نے زہریلے جو ہے چیز نے کاٹ لی تو اس وقت بھی اس کا یہ نام کے تعویذ مؤثر ہے. اور حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جرب تو ہو میرا رہا، تجربہ بھی میں نے کیے اور وہ بھی ایسا بات سمجھ آئے نا. اور اس کے نسب نامے کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ روپے تو رکھ لے، بات سمجھ آئے نا. تو بہرحال تو یہ بصرے کے رہنے والے ہیں اور ثقہ راوی ہے. اور امام کرمانی فرماتے ہیں کہ ثقۃ حافظ الحدیث ہے. اور پھر آگے جو عیسیٰ ابن یونس ہے یہ بھی ثقہ راوی ہے. البتہ اسماعیل ابن عبد الملک جو راوی یہاں آیا ہے اور یہ سندن یہ راوی ضعیف ہے. اور بعض حضرات نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کے حدیث کو لکھا جائے گا، انہیں ادنیٰ توثیق اس کو کہتے ہیں. اور آگے جو دوسرے راوی ہیں عن ابی الزبیر، عن ابی الزبیر، ابی الزبیر یہ محمد ابن مسلم ہے المکی. اور یہ بھائی کھڑے ہو جائیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ کون سا طریقہ آنے کا بھائی؟ باہر کھڑے ہو جائیں. تو یہ ابو الزبیر کے متعلق آتا ہے کہ یہ مدلس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مدلس کی عنعنہ مقبول نہیں ہوتا. وہ حدثنا کے ساتھ ذکر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن عنعنہ یہاں روایت اس کو وہ ذکر کر رہا ہے عنعنہ کے ساتھ. اس لیے اس روایت میں ذوق ہے دو اعتبار سے. ایک تو اسماعیل ابن عبد الملک متکلم کی راوی ہے، اور دوسرا ابو الزبیر جو ہے وہ ہے تو ثقہ لیکن مدلس ہے. اور مدلس کے حدثنا اور اخبرنا تو معتبر ہوتا ہے، لیکن عنعنہ معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس نے استاد کا ذکر نہیں کیا، انقطاع پایا گیا. سمجھ آئی بات؟ اور لیکن اس روایت کے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ خاموش ہے، جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں، پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے. ما سقط علیہ ابو داؤد کا حکم کیا ہے. اور البتہ ابو المنذری رحمہ اللہ نے اور اس میں بحث کی ہے اور یہی بتایا ہے کہ اس میں ذوق ہے. ایک بات یہاں پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو اہل مکہ کو جواب دیا تھا تو اس جواب میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ کسی عنوان کے باب کے نیچے میں ایک روایت کو لے ہوگا. اگر ایک سے زیادہ روایتیں وہاں مذکور ہو تو یا تو سند مختلف ہوں گے یا اسی طرح الفاظ حدیث میں فرق ہوگا. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ چونکہ اختصار کا بڑا اہتمام کیا ہے، جیسے پہلے بھی کہا کہ طویل روایتوں کو مختصر کے ذکر کیا ہے. جب دو باب کے دو روایتوں طرح کی روایتیں ہیں، ایک طویل ہے ایک مختصر ہے، تو امام ابو داؤد ہمیشہ اس مختصر روایت کو ترجیح دیتا ہے. اس لیے اس کتاب میں لمبی لمبی روایتیں نہیں ہوں گے. سمجھ آئی بات؟ ماں سوائے بعض ایک دو کے کیا کہ آپ پڑھیں گے کتاب الحج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ مدینے سے حضور نکلے، پھر کہاں ٹھہرے، پھر مدینہ مکہ کیسے کب پہنچے، اور پھر افعال حج کیسے ادا کی، پھر واپسی کیسے ہوئی، مدینہ آنے تک پورا تفصیل اس روایت میں حجۃ الوداع کے روایت میں موجود ہے. وہ ایک روایت طویل روایت ہے جو مصنف رحمہ نے ذکر کی ہے، ورنہ ایسا بڑے اختصار
کا اہتمام فرما رہے ہیں. تو جب اس طرح ہے تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس باب میں 2 روایتیں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دوسرے روایت میں مقدار بعد کو بیان کیا گیا جو پہلے روایت میں وہ بیان نہیں تھا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اذا ذهب المذهب ابعد فرمایا, اور دوسرے میں ہے کہ حتی لا یراہ احد, کتنا دور جاتے تھے اس میں بتا دیے. اور یہ معنی پہلے روایت میں نہیں. اب اس میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے, اگر یہی بات تھی تو پھر پہلے روایت کو ذکر نہ کرتے نا, یہ دوسرے کو ذکر کرتے, اس میں دونوں باتیں آ جاتی. نہیں سمجھے؟ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ چونکہ دوسری روایت سندن ضعیف ہے, اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دوسرے کو تبعاً ذکر فرمایا. سمجھیں؟ تائیدن. تو اس لیے صرف اسی پر اکتفا, دوسرے پر اکتفا نہیں کیا, اور پہلے روایت سندن بالکل صحیح ہے. انطلق حتی. اب آئیں اس روایت میں جو صحابی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہے, اور اس کے والد عبداللہ بھی کیا ہے, وہ بھی صحابی تھے, اور غزوہ احد میں اس کے والد شہید ہو گئے, اور پھر اس وقت یہ بالکل نوجوان تھے, اور اس کی سرپرستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بات سمجھ آئی نا؟ سرپرستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے, سلمی ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بدر اور احد میں شریک ہوئے یا نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. بات سمجھنا ہے نا, کیونکہ چھوٹے تھے عمر میں. اور البتہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ 19 غزوات میں شریک رہا. کتنے؟ 19 غزوات میں. اور پھر مدینہ میں بالآخر اس کا انتقال ہوا, اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت عمر جو ہے 94 سال تھے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب غزوہ احد میں جا رہے تھے, یہ بیٹے اکلوتا بیٹے تھے اور باقی بیٹیاں تھیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے جابر کا خیال رکھنا. تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. والد تو احد میں شہید ہو گئے, تو پھر بعد میں جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ شادی کر کے آئے حضور کی مجلس میں, حضور نے فرمایا آپ کتاب النکاح میں پڑھ چکے ہیں, ہدایہ میں بھی پڑھ چکے ہوں گے, کیا سیبہ کے ساتھ یا باقرہ کے ساتھ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سیبہ کے ساتھ. تو فرمایا کیوں؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں جو ہے بہنیں ہیں, تو میں چاہتا تھا کہ کوئی تجربہ کار عورت آ جائے, ان کا دیکھ بھال صحیح طور پر تربیت صحیح کرے. حضور نے بڑی تعریف کی. غزوہ احزاب کا واقعہ ہے, مسلمانوں کے خلاف سارے دنیا کے کافر جمع ہو گئے, 12 سے 15 ہزار کافروں کے تعداد ہے. ان میں قبائل عرب بھی ہے, مشرکین بھی ہیں, اور یہود نے بھی ساتھ دیا جو بنو قریظہ باقی تھے. تو اس دوران مسلمانوں کے تعداد بمشکل 3000 کے آس پاس ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ آج مدینے میں ان کو نہیں چھوڑیں گے اس دفعہ, لیکن وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا حکم فرمایا صحابہ کو. گروپ بنا دی کہ یہاں سے وہاں تک اتنے لوگ کھودیں گے, وہاں سے وہاں تک, تو اس طرح پورا مدینے کے ارد گرد, تاکہ حفاظت ہو. اور اتنا کھدائی ہوگی کہ ایک گھوڑا یہاں سے, گھوڑا سوار جو ہے اپنے گھوڑے کو اس طرف جو ہے پار کرانا چاہیں تو نہیں کر سکیں, اور اگر نیچے گر گیا تو پھر اوپر نہ آ سکیں. تو اس دوران صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. بات سمجھنا ہے نا, لیکن اپنے جذبے کا اظہار فرمایا
نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا اشعار پڑھتے رہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بس اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. ان کو جذبوں کو دیکھ کے حضور نے پھر ان کو دعا دی. تو ایک دن حضرت جابر نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے. کئی دن سے بھوکے تھے, کچھ نہیں کھایا تھا. تو یہ جلدی گھر تشریف لے گئے. اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح معاملہ ہے, گھر میں کوئی چیز ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ ایک بکری کا بچہ ہے, اس کو ذبح کر لیتے ہیں, کھانا کا انتظام کرتے ہیں, کچھ گندم ہے اس کو میں بھسوا لیتی ہوں. پڑوس کے عورتوں کو بلایا. تو حضرت جابر نے اس کو ذبح کر کے پکایا, اور بیوی نے جو ہے وہ آٹے وہ گندم پسوا کے جو ہے تیار کرا دی. تو اب وہ حضور کے پاس جا رہے ہیں. بیوی نے کہا کہ بھائی حضور کو آہستہ بتا دیں کہ 2-4 آدمی آپ کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی یہ آپ اور 2-4 آدمی جو آپ اپنے حساب سے جس کو آپ منتخب کرنا چاہیں, ایک مختصر سے دعوت ہے. تو جب وہاں تشریف لے گئے, بتا دیا حضور کو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو اعلان فرمایا کہ آج جابر کا دعوت ہے. پورا لشکر ساتھ ہو گیا. اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ راستے میں بڑا پریشان آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کھانا تو مختصر ہے اور یہ پورا لشکر آ رہا ہے. گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے جو ہے میں گھر کے جب قریب پہنچا تو میں قافلے سے پہلے پہنچ گیا گھر میں بتانے کے لیے. جا کے بیوی کو بتا دیا کہ اس طرح پورا لشکر آ رہے ہیں. بیوی نے 2-4 باتیں مجھے سنائیں اور یہ کہا کہ آپ نے صحیح بات نہیں بتائی ہوگی حضور کو, آپ نے صحیح سمجھایا نہیں ہوگا. حضور یہ سمجھے ہوں گے کہ سب کے لیے دعوت کی جابر نے. تو وہ فرمانے لگے نہیں, میں نے تو بات پوری بتا دی. تو پھر بیوی کہنے لگی پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, وہ خود انتظام فرمائیں گے. جب حضور نے خود اپنے طرف سے سارے لشکر کو دعوت دی تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ آئے لشکر, حضور نے بات ٹھہرایا, اندر تشریف لے گئے, عورتوں کو کہا کہ کھانا پکا کے جو ہے وہ چادر کے نیچے ڈال دیں اور ہنڈی اپنے سامنے رکھ دیے. اور اس دوران پھر حضور اپنے ہاتھ مبارک سے نکال کے پلیٹ میں ڈال کے صحابہ کو دیتے رہے, اور صحابہ کا ایک گروپ آتا رہا اور کھاتا رہا اور پھر نکلتا. سارے لشکر 3000 کے کہا کہ فارغ ہو گئے. جابر فرماتے ہیں کہ اس ہنڈی میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی. جو روٹی پکائی تھی اس میں سے ایک روٹی بھی کم نہیں ہوئی. تو بہرحال ایک غزوہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ رہے ہیں. حضور کے ساتھ حضرت جابر کی خصوصی تعلق کا متعلق بات ہو رہی ہے. تو واپس آ رہے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے ایک گھوڑے تھے جو جہاد میں تھے, وہ مجھے بڑے پسند تھے. تو میں جہاد سے واپس آ رہا تھا, حضور بھی ساتھ ہیں. تو ایک دفعہ حضور نے مجھے بلایا راستے میں, تو میں جابر یہ آپ کے گھوڑا جو ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, مجھے دے دیں. اب ایک طرف اس گھوڑے کا جو میرے سارے مال میں سے سب سے مجھے پسند ہے, دوسرا طرف حضور کا یہ خواہش. اب میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے سفر میں. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, آپ مدینہ پہنچ کر مجھے دے دیں, لیکن بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ طے ہو گیا کہ اتنا اس کی قیمت ہوں گی, یہ وہ سب کچھ. مدینہ پہنچنے کے بعد میں نے سامان اتارنے کے بعد میں گھر بھی نہیں گیا. تو گھر میں اتار کے سامان جو ہے سیدھا وہ گھوڑا لے کر حضور کے خدمت میں حاضر ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور میں نے کہا کہ رسول اللہ میں آیا ہوں, وہ آپ کے گھوڑا لے کر آیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت مجھے ادا کر دی. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, لیکن وہ اپنا گھوڑا بھی لے کے جاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ گھوڑا تو آپ کے ہیں. فرمایا نہیں, وہ تو میرے ہی, لیکن اب میں نے آپ کو ہیبا کر دی. حضور حضرت جابر کو دیکھنا چاہ رہے تھے نا کہ اس گھوڑے سے اس کو اتنا محبت ہے, پتہ نہیں میرے وجہ سے جو ہے وہ یہ قربانی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. بات سمجھ میں آئے نا. تو
پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا بھی لے جاؤ اور قیمت بھی لے جاؤ، یہ گھوڑا میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرمانے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البرازہ یا برازہ انطلق حتى لا يراه احد۔ براز اور براز، علامہ ابن الاسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کسرے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور فتحے کے ساتھ بھی، اور براز جو ہے یہ المکان الواسع کے معنی میں کھلے میدان۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ چونکہ عام طور پر قضائے حاجت کے لیے کھلے میدان کا انتخاب کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے پھر براز معنی غائب کے ہوں گے، سمجھ آئی بات؟ جس طرح خلا المکان الخالی کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ المکان الخالی، لیکن قضاء حاجت کے جگہ کو بیت الخلا کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اسی طرح یہ بھی ہے، اصل میں تو اس کشادہ زمین کو کہتے ہیں، لوگ قضاء حاجت کے لیے ایسے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور مراد اس سے غائب ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ با کے فتحے کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کسرے کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ مبارزت کے معنی میں ہے۔ مبارزہ کہتے ہیں مقابلے کو، اس کو مقابلہ کے، اور فتح کے ساتھ ہوگا تو پھر غائب کے معنی میں ہوگا، یہ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن علامہ جوہری رحمہ اللہ صاحب سیاح جو لغت کا امام ہے، اور اسی طرح صاحب قاموس یہ فرماتے ہیں کہ براز اور براز فتح با کے ساتھ، کسرے با کے ساتھ عرب میں دونوں معنوں کے لیے استعمال ہے، یعنی مقابلے کے لیے بھی اور غائب کے لیے بھی، بالفتح ہو یا بالکسرہ ہو، تو لہٰذا اس میں یہ تخصیص نہیں ہے۔ ہاں بھائی آ جائیں، اس طرح نہ کریں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی آپ لوگ؟ تو بہرحال دیکھیں ان دونوں روایتوں میں یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ مصنف الرحمٰ نے آداب استنجا سے آغاز فرمایا، کتاب طہارت کا آغاز کس سے کیا ہے؟ آداب استنجا سے، وضو سے یا غسل سے کیوں نہیں کیا؟ استنجا سے کیا۔ تو شراح فرماتے ہیں دو وجہوں سے، کتنے وجوہات سے؟ دو۔ پہلا وجہ تو یہ ہے کہ قضاء حاجت کے تقاضا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، حدیث میں منع فرمایا گیا، احتباس سے بول کے وقت آپ نماز پڑھیں، پہلے قضاء حاجت کریں اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کے لیے ذہناً اور وقلباً حضور شرط ہے، اور کسی چیز کا طلب آپ کے اندر بڑھ جائیں تو پھر خشوع اور خضوع نماز میں باقی نہیں رہیں گے، آپ کے ذہن، آپ کے قلب جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے فراغت جو ہے ضروری ہے، سمجھ آئی بات؟ یا اس بنیاد پر کہ قضاء حاجت جو ہے چونکہ نواقض وضو بہت ہیں، نواقض وضو کیا ہے؟ بہت ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ کثیر اور استعمال کیا ہے؟ بول اور براز، بول اور براز۔ تو اس وجہ سے مصنف الرحمٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وجود طہارت کے لیے وجود نواقض ضروری ہے، پہلے وجود نواقض ہوں گے، پھر کیا ہوں گے؟ وجوب طہارت، یعنی وضو آپ کے اوپر اس وقت لازم ہوں گے نا جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں گے۔ تو اس لیے
ترتیب ذکری کو ترتیب خارجی کے موافق بنا دی. اور مصنف الرحمٰن کا یہ کمال ہے، ابواب کے ترتیب میں ایسے منظم انداز سے مصنف ہے. پورا کتاب آپ دیکھیں گے ترتیب ذکری اور ترتیب خارجی دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف الرحمٰن نے ابواب قائم کیے. ایک بات یہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ سائنس تک کے ابواب کا جو فرق ہے ان میں سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ باریک ابواب جو ہے بخاری کے، فقہ البخاری کی تراجم ہی، اور دقیق بھی ہے اور مشکل بھی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ابواب کو سمجھنے کے لیے شراح نے پھر کئی قوانین اور قواعد اور اصول اور ضوابط ذکر کر لیے. 25 سے 30 تک اصول اور ضوابط ذکر کر لیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بخاری کے بعد مسلم کا نمبر آتا ہے، اور نمبر مسلم میں جو ہے تراجم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ نے تراجم قائم کیے ہیں اور رہ گئے. اس کے بعد جو ہے تراجم نسائی کے بڑے دقیق ہیں اور مشکل ہے، اور بعض دفعہ تو بخاری سے بھی آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ابو داؤد کے. اور سب سے آسان سائے ستہ میں تراجم جو ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی. ان دونوں کے تراجم بالکل سہل اور آسان ہے، کوئی مشکل ان میں نہیں ہے. تو بہرحال یہاں جو روایت حدثنا ابن مسرحد، حدثنا مسدد ابن مسرحد، آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ ابن جو ہے ماقبل کے لیے صفت ہوتا ہے اور مابعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے لفظ ابن پر ہمیشہ اعراب ماقبل والا ہوگا، کیونکہ یہ ماقبل جو ہے اس کے لیے صفت بن جائے، موصوف بن جائیں گے، اور موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ابن کے مابعد جو ہے ہمیشہ مجرور ہوگا، چاہے جرے حقیقی ہو یا حکمی ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ انطلق حتى لا يراه احدنا. چلیے الذي يتروه لبوله وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ابو سياح حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فجاء يحدث عن ابي موسى فكتب عبد الله الى ابي موسى يساله عن اشياء فكتب اليه موسى اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يموت فأتى ذلك في الجدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يقول فليغتسل ببوله مرجعا. یہ کتاب الطہارت کے دوسرا باب ہے. اس میں بھی آداب استنجا کا ایک اور ذکر ادب ذکر فرما رہے ہیں. باب الرجل یتبوأ لبولہ. یتبوأ کا معنی ہے یتخذ مکانا لینا لبولہ، یعنی پیشاب کے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کریں. ہر جگہ نہ بیٹھیں بلکہ نرم زمین ہو، تاکہ اگر سخت زمین پہ آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو رشاش البول کی چینٹیں جو ہے پیشاب کے یہ کپڑے اور جسم پہ لگ سکتے ہیں، اس سے بچانا ضروری ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اب ان دونوں ابواب میں پہلے باب میں جو ادب ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق برات سے ہے، غائب سے ہے. کس سے ہے؟ چھوٹے پیشاب کے لیے اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس میں اتنا کشف عورت ہوتا ہے. اور یہاں جو ادب ذکر ہو رہا ہے وہ
बौल का है, छोटे पेशाब। बात समझ में आई ना? या ये कहा जाएगा कि माकबल मुतलक है, बौल और बरात दोनों के, और यहाँ सिर्फ बौल के। समझ में बात आई? यहाँ रवायत जो जिक्र हो रहा है वो हदसना मूसा इब्न इस्माइल करावी है, वो नकल कर रहा है हमाद से। हमाद से मुराद यहाँ हमाद इब्न सलमा है। हमाद के नाम से दो रावी है मुहद्दिसीन में से, एक हमाद इब्न सलमा है, एक हमाद इब्न ज़ैद है। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मूसा इब्न इस्माइल मुतलक हमाद जिक्र करता है तो उससे मुराद हमाद इब्न सलमा होता है। कौन होता है? अखबरना अबू तैयाह, अबू तैयाह नकल कर रहा है, और वो नकल कर रहा है हदसनी शेखुन, या मजबूल है। शेख क्या है? अबू दाऊद वो मुस्नद अहमद के रवायत में है हदसनी रजुल असवद तवील, तो फिर भी मजबूल हो गया ना, उसका तयन नहीं हुआ है। बात समझ में आई ना? लेकिन शेखुन कहकर रावी ये बताना चाहते हैं कि वो आदमी मकाम शेखुखत तक पहुंच चुका है। ये मतलब ये है कि मोतबर है, क्योंकि लफ्ज़ शेख जो है ये अदना तौसीक के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आला तौसीक किसी का करना हो ना, मुतक़िनून कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर दरमियाना तौसीक करना है हदसनी सिक़तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक़तुन। और अगर अदना तौसीक मकसूद हो तो फिर क्या कहते हैं? हदसना शेखुन। बात समझ में आई ना? शेखुन जो है ये अदना तौसीक के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? अदना तौसीक के लिए, लेकिन फिर भी मशहूर है। बात समझ में आई ना? अब मजहूल रवायत का या रावी के रवायत जो है वो मोतबर है या नहीं है, ये याद रखें कि मजहूल दो किस्म के होते हैं। अब शायद आप पढ़ चुके होंगे। एक मजहूल राइन है, दूसरा मजहूल हाल है। समझ आई बात? मजहूल राइन उसको कहते हैं कि मन लम यरवा अन्हु इल्ला वाहिद, उससे कोई मुहद्दिस हदीस नकल नहीं कर रहा है मगर एक नकल कर रहा है, सिर्फ एक आदमी, उसको मजहूल आइन कहते हैं। इसमें तीन कौल हैं, मुतलकन मोतबर, मुतलकन गैर मोतबर, या उसके जो शागिर्द उससे नकल कर रहा है उसकी देखा जाएगा कि वो सिक्का और गैर सिक्का दोनों से रवायत लेने का उसकी आदत है तो फिर तो कबूल नहीं की जाएगी। अगर उसकी आदत यह है कि वो सिर्फ सिक्का रवायत रावियों से रवायतें लेता है तो फिर मोतबर होंगे। समझ आई बात? दूसरा है मजहूल हाल, ज़ात तो मालूम है लेकिन उसकी सिफात मालूम नहीं है। सिफात यानी सिक्का है या नहीं है, ज़ैद आमर के एतबार से तो मालूम है। तो फिर ये दो किस्म पर है। ये कितने किस्म पर है? एक है मजहूल हाल ज़ाहिरन व बातिना, न तो अकीदे का पता है न ज़ाहिरी अमल का। कैसे तो बात समझ में आई ना? अमली किरदार उसका क्या है, अकीदे उसका क्या है। ये फ़िरक़ा बातिला से ताल्लुक़ तो नहीं रखता। एक तो मजहूल, उसका तो रवायत जमहूर के नज़दीक मोतबर नहीं है, मोतबर। दूसरा वो है मजहूलुल हाल ज़ाहिरन ला बातिनन। बात समझ में आए ना? तो उस एतबार से फिर उसको मस्तूर कहते हैं। क्या कहते हैं? और मस्तूर के मुताल्लिक जमहूर के यहाँ इसकी रवायत मोतबर है, लेकिन अलबत्ता अहनाफ ये कहते हैं कि ये कुरून मशहूलहा बिल खैर में मोतबर है, उसके बाद मोतबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात ये समझ लें कि सहाबी का मजहूल होना ये कोई माना नहीं रखता। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। बात समझ में आई ना? अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल।
یہ صحابہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اور لما قدم عبداللہ ابن عباس البصرہ، روایت کا ترجمہ پہلے دیکھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لائے. وکانا یحدث، مجہول کا صیغہ ہے، حدیث بیان کیا جاتا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نسبت سے وہاں پہ بصرہ میں. فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا. یسألہ عن اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ نسبت سے لوگ آپ سے حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کے حوالے سے کیا یہ صحیح ہے؟ فکتب الیہ ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب لکھا اور اس جواب میں یہ فرمایا کہ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاراد ان یبول، اور میں ایک دن حضور کے ساتھ تھا تو فاراد ان یبول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کا ارادہ فرمایا. فاتا دلیسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دال کے پتے کے ساتھ، نیم کے کسرے کے ساتھ، اور ایک نرم زمین کے پاس آئے. الارض السہلہ، زمین نرم کے پاس. فی اصل جدار، وہ بھی دیوار کے جڑ کے ساتھ بیٹھ گئے. فبالا، وہاں پیشاب گینے، آڑ کے طور پر دیوار ہے اور اس دیوار کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم زمین انتخاب کر کے وہاں پہ پیشاب کے لیے بیٹھ گئے. ثم قال، پھر فرمایا اذا اراد احدکم ان یبول، تم میں سے اگر کوئی پیشاب کا ارادہ کریں، فلیرتد لبولہ موضعا، وہ تلاش کریں اپنے لیے مناسب جگہ. بات سمجھ آئی نا؟ فلیرتد، یہ ارتادا، یرتاد ارتیادن، اس کا مصدر ارتیاد آتا ہے. رادہ یرود رودن وریادتن، اس کا مفرد آتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو دیکھیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ صاحبزادہ ہے. عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب بن ہاشم، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہجرت سے 3 سال پہلے یہ پیدا ہوا ہے، ہجرت سے 3 سال قبل. اور پیدا بھی کہاں؟ شعب ابی طالب میں. اس وقت جب قریش نے بنو ہاشم کے ساتھ قطع تعلق کیے تھے، اقتصادی طور پر پابندی لگا دیے تھے ان کے ساتھ، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ کاروبار کرنے ہیں، نہ شادی بیاہ میں جانا ہے. ان کے سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور کی وجہ سے شعب ابی طالب میں یہ پیدا ہوئے. اور حضور کے انتقال کے وقت اس کی عمر 13 سال ہے، صغار صحابہ میں سے. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ نے اس کو علم سے نوازا تھا حضور کی خدمت کی وجہ سے. حضور نے فرمایا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. تمام صحابہ ستہ میں مبیت ابن عباس کی روایت تکرارن آپ سنیں گے کہ حضرت ابن عباس نے حضور کی خدمت کی، حضور نے دعا دی. رات کے معمولات دیکھنے حضرت میمونہ کے گھر گئے تھے جو حضرت ابن عباس کے خالہ تھی. حضور نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ کرام کی مشاورت میں لے جاتے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو بچہ ہے. تو ایک دن سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں پوچھا. حضرت عمر نے اس کا مطلب کیا ہے اس صورت کے؟ کسی نے کہا اس سے فتح مکہ مراد ہے، کسی نے. تو حضرت ابن عباس سے آخر میں پوچھا، اس نے فرمایا اس میں حضور کے وفات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نبی ایک مشن کے لیے دنیا میں آیا ہوا ہوتا ہے. اور اس میں اللہ بتاتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب تو جماعت در جماعت مسلمان ہو رہے ہیں نا، آپ کا مشن مکمل ہو گیا. مشن تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ تیاری پکڑ لیں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی. تو حضور نے چونکہ اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اس لیے رئیس المفسرین قرار پائے. اور حضرت اکرمہ، مجاہد، اور 30 امام مجاہد فرمانے میں 30 دفعہ ترجمے کے ساتھ حضرت ابن عباس سے قرآن کا تفسیر پڑھا.
امام مجاہد فرماتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں بصرے کا گورنر رہے اس کی شہادت تک. اور پھر آخر بعد میں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں وفات پائے سن 68 میں ہجری میں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں وفات پائے. اور اس میں دوسرا راوی ہے صحابی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام ہے عبداللہ ابن قیس. عبداللہ ابن قیس. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے, مدینہ آئے تھے فتح خیبر کے بعد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یمن کے ایک حصے کا گورنر بنایا تھا. ایک حصے کا تو حضرت معاذ کو گورنر بنایا تھا اور ایک حصے کا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. اور اس کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم نے اس کو بصرے کا گورنر بنایا. کس کی؟ اور پھر حضرت عثمان نے اس کو کوفے کا گورنر بنایا. وکان حسن الصوت, اور بڑے خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. اور یہ حضرت پھر اس کے انتقال کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ سن 42 میں اور بعض کہتے ہیں کہ سن 53 میں. اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں مکہ میں ہوا ہے یا کوفہ میں ہوا. یہ دونوں قول ہے. یہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جب یہ کوفے کے گورنر تھے حضرت فاروق اعظم کی طرف سے بصرے کے. تو اس وقت بعد میں حضرت علی کے زمانے میں حضرت ابن عباس کو بھیجا گیا. تو وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نسبت سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اس کو بعض حدیثوں کے متعلق شبہ ہو گیا. اس نے خط لکھ کر بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو کہ یہ روایتیں جو آپ کے نسبت سے بیان کرتے ہیں یہ لوگ کیا واقعی صحیح ہے یا ایسا ہے. تو سوال تو کئی چیزوں کے بارے میں ہوا ہوگا. یسألہ عن اشیاء جمع کرایا, لیکن یہاں چونکہ مقصود ایک ہی روایت کو ذکر کرنا اس وجہ سے اختصار کے ساتھ ایک روایت کو ذکر کیا جو آداب استنجا کے ساتھ متعلق ہے.